بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ کوئی پنجابی سنگر قتل ہوا ہے، لوگ اس کے نام کے ساتھ RIP لگا رہے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، تو کیا کسی مشرک کے انتقال پر اس کے لیے استغفار اور اس کے لیے رحمت کی دعا یا اس کے لیے قرآن خوانی وغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ کوئی بھی انسان جس کو اسلام کی دعوت صحیح طریقے سے پہنچتی ہے اور وہ اس کو سمجھ جاتا ہے اور اس کے سمجھنے کے باوجود جان بوجھ کر اس کا انکار کر دیتا ہے اور اس کو نہیں مانتا ہے، وہ آدمی کافر کہلاتا ہے۔ اور جو آدمی کفر پر انتقال کر جاتا ہے اس کے لیے دین اسلام کا دستور جو کہ قرآن کریم ہے، جس کو ماننے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، وہ کہتا ہے کہ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت بندوں کو اختیار دیتا ہے، زبردستی کسی کو نہ مومن بناتا ہے نہ کافر بناتا ہے، اس کو صلاحیت دیا ہے صحیح اور غلط کو پہچاننے کی، اور اس کے سامنے دین اسلام کی دعوت کو پیش کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان کو قبول کرے اور جو چاہے کفر کو اختیار کرے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، صحیح اور غلط کو پہچاننے کے باوجود غلط کو اختیار کرنے والے ظالموں کے لیے ہم نے ایسی آگ تیار کر رکھے ہیں جو انہیں ہر طرف سے گھیری ہوئی رہے گی۔ تو جو لوگ مسلمان ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت ہے، دعائے رحمت ہے، نماز جنازہ ہے، قرآن خوانی ہے، ایصال ثواب ہے، کیونکہ ان کے لیے امکان ہے کہ اللہ رب العزت اگر ہماری دعا کو قبول کرے تو ان پر رحم کرے گا، ان کی مغفرت کرے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن کافروں کے متعلق اللہ رب العزت یہ اعلان کر دیا ہے جو کفر کی حالت میں مرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اب اللہ رب العزت کے یہ قاعدہ بیان کر دینے کے باوجود آپ یہ کہیں کہ نہیں پھر بھی ہم تھوڑی کوشش کر لیتے ہیں کہ اس کی بخشش ہو جائے، وہ جو ہے پھر بھی کفر پر مرنے کے باوجود بھی جنت میں چلے جائے، تو ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ قاعدہ بتا رہا ہے، دستور بتا رہا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت اس چیز کی مغفرت نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ شرک کرنے کی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ اللہ نے جب یہ اعلان کر دیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کسی کافر کے لیے، کسی مشرک کے لیے آپ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے کیونکہ اعلان ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 میں 84 میں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو کبھی بھی آپ ان پر نماز مت پڑھیے اور ان کی قبر پر کھڑے مت ہوئیے، یعنی دعا کرنے کے لیے۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیوں ایسا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں ان پر اور ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ کفر کیے ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ اور اسی طرح استغفار کے متعلق فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 میں 113 میں ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں اگرچہ کہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس بات کے معلوم ہو جانے کے بعد کہ وہ دوزخ والے لوگوں میں سے ہیں۔ اور پچھلی آیتوں میں جیسا کہ ہم بیان کر کے آئے ہیں کہ دوزخ والے لوگ کون ہوں گے؟ جو کافر ہوں گے۔ تو جس کے متعلق بھی آپ دیکھ لیں کہ انتقال اس کا کفر کی حالت پہ ہو رہا ہے تو معلوم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ
دوزخ والے لوگوں میں سے ہے، اور جو دوزخ والے لوگوں میں سے ہیں ان کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے یا استغفار نہیں کیجئے، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اور مغفرت اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ ان لوگوں نے اللہ اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے اور دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی ہے، اور عمومی دعا کا بھی ذکر آیا کہ وہ دعا آپ جو ہے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے نہیں کر سکتے ہیں۔ اب دعائے رحمت کی بات آ جاتی ہے، کیا رحمت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کس پہ بھی رحم کر سکتا ہے، تو رحمت بھی اللہ رب العزت کس پہ کرے گا اور کس پہ نہیں کرے گا وہ بھی قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں 156 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال عذابی اصیب به من اشاء، میرا عذاب میں اسے جسے چاہے دوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت سارے چیزوں کو شامل ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، تو میں اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے، جو زکوٰۃ کو ادا کریں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ حضرت قتادہ سے منقول ہے تفسیر طبری میں کہ اللہ رب العزت نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، تو ابلیس نے کہا کہ میں بھی چیزوں میں سے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا میں اپنی رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ کو ادا کریں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ تو یہودیوں اور نصرانیوں نے تمنا کی اور کہے کہ شاید ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت شامل ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت نے ایک مضبوط شرط رکھ دی ان کے لیے، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، ایسے تقوی اختیار کرنے والے اور ایسے زکوٰۃ ادا کرنے والے اور ایسے آیتوں پر ایمان رکھنے والوں کو میری رحمت شامل ہوگی جو ہمارے نبی امی رسول کی اتباع کریں گے۔ تو یہ سارے لوگ اس رحمت خاصہ سے باہر ہو گئے۔ اب عام اللہ رب العزت کی جو مہربانی ہوتی ہے دنیا میں کہ انہیں جو ہے رزق عطا کرتا ہے، انہیں مختلف نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، یہ ساری اللہ رب العزت کی مہربانیاں ہیں، لیکن آخرت میں جو خصوصی رحمت ہوگی جس کی وجہ سے مومنین جنت میں داخل ہوں گی، یہ جو رحمت ہے یہ تو اللہ رب العزت صرف اہل ایمان کے لیے خاص کر دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی امی پر جو ہے ایمان لائیں گے اور آپ کی اتباع کریں گے۔ تو استغفار، نماز اور قبر پہ کھڑے ہو کے ان کے لیے دعا کرنا یا رحمت کی دعا کرنا، جیسا کہ RIP لکھ رہے ہیں آج کل لوگ، یہ سارا کچھ کرنا کافروں کے لیے جائز نہیں ہے۔ کوئی مخصوص شخص پہ ہم یہ حکم بھی نہیں لگاتے ہیں کہ وہ دوزخ میں ہی جائے گا، لیکن بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتباع نبی امی پر انتقال کیا ہے یا کفر پر انتقال کیا ہے۔ بظاہر ہم یہاں دنیا کے لحاظ سے حکم لگائیں گے اور اس کے حساب سے اس کے ساتھ عمل کریں گے۔ اگر ایمان پر خاتمہ نظر آئے تو استغفار، دعا، نماز وغیرہ سب کریں گے، اور اگر اس کے برخلاف نظر آئے، کفر پر خاتمہ نظر آئے، تو پھر اس کے حساب سے یہ ساری چیزیں اس کے لیے نہیں کریں گے۔ لیکن یہ چیزیں نہیں کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ممتحنہ میں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم، جو لوگ تم سے جنگ نہیں کیے ہیں، تم سے لڑے نہیں ہیں، تم پر ظلم نہیں کیے ہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالے ہیں، اللہ رب العزت منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آؤ،
बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। तो अगर किसी काफिर का इंतकाल हो जाए और आप जो है उनके घर वालों के पास जाएं और उनसे जो है अच्छी बातें करें, उनको जो है तसल्ली दिलाएं, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करें, और जो भी भलाई की मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती है, अच्छी बातें हो सकती हैं, उनके दुख को बाँटें, ये सारा कुछ आप उनके साथ कर सकते हैं। बल्कि करना चाहिए अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे मोहब्बत करे। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि जो कुफ्र की हालत पर मर जाए तो उसको जो है हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में रखना और उसे जलाते रहना, उसे सज़ाएं देते रहना, ये रहमत थोड़ी ही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो रहमान और रहीम है। तो यहाँ मुख्तसरन ये समझ लेना चाहिए कि अदल और इंसाफ करना भी रहमत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले ईमान को अगर जन्नत में दाखिल कर रहा है तो ये उसके फ़ضल की वजह से दाखिल कर रहा है, और अहले कुफ्र को अगर दोज़ख में दाखिल कर रहा है तो ये उसके अदल से दाखिल कर रहा है, और अदल भी रहमत की एक सूरत है। बहरहाल इस मौज़ू को जो है ज़्यादा नहीं फैलाते हैं। मुख्तसरन ये है कि ना कुफ्र पर इंतकाल कर जाने वाले आदमी के लिए दुआए मग़फ़िरत की जा सकती है, और ना उसके लिए दुआए रहमत की जा सकती है, ना नमाज पढ़ी जा सकती है उस पर, ना उसकी कब्र पर खड़े होकर दुआ की जा सकती है, और ना उसके लिए कुरान ख़वानी की जा सकती है, ना उसके नाम के साथ RIP लिखा जा सकता है। ये सारी चीज़ें कुरान की नुसूस क़तइया से मना हैं। अलबत्ता उसके जो रिश्तेदार हैं उनके लिए आप दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सब्र अता करे, और उसके जो भी अच्छे काम थे, उसकी जो अच्छाइयाँ थी, अच्छी सिफ़तें थी, उसका आप ज़िक्र कर सकते हैं और उसकी तारीफ़ें कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान कर दिया है कि उसे नहीं मिल सकता है, वो चीज़ आप तलब नहीं कर सकते हैं और मांग नहीं सकते हैं। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन्नार। बेशक जो कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत को उस पर हराम कर देता है और उसका ठिकाना दोज़ख होगा। इसलिए अगर इस हालत पर, इस शिर्क की हालत पर उसका इंतकाल हो गया है तो फिर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसके लिए जन्नत को तलब नहीं कर सकते हैं। वल्लाहु व रसूलुहु अअलम।